بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گورنمنٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ جعلی بیلٹ پیپروں کی اصل کہانی میرے پاس ہے اور میں آپ کے سامنے اس کی ایک ایک تفصیل جو ہے وہ اب رکھنے جا رہا ہوں تاکہ چیزوں کو آپ سمجھ سکیں کہ یہ بات کہاں سے شروع ہوئی، کہاں پہنچی۔ لیکن میں اس سے پہلے تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کے جانا چاہوں گا اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ بلکہ یاد دلانا چاہوں گا، بتانا کہ آپ آئیے اسی ماڑے جو لوگوں اسی کی طرح دسنا تسی آپ بڑے سیانے بیانے، صرف یاد دلانا چاہتا ہوں۔ میں یاد دلاتا ہوں، شکایت نہیں کرتا۔ کہ جناب گزارش یہ ہے، ایک آپ کو یاد ہوگا 14 اگست کے اوپر ایک خاتون کے تھی، کوئی نرس تھی، وہ بعد میں پتہ چلا، اور اس کے ساتھ جو چھینا جھپٹی ہوئی، وہ موب جو ہے وہ ٹک ٹاک کرتی کوئی، تو موب انہوں پہ گیا اور اس تو بعد کپڑے پاٹ گئے۔ وہ آپ کو وہ سارے مناظر دیکھے ہوں گے، بڑا ٹی ویوں کے اوپر چلا تھا۔ پھر جناب ان کے گھر دو یوٹیوبر چلے گئے اور انہوں نے جا کر تو ساڈی بھن ہے جی ایسا کہ سر تے ہاتھ رکھے۔ ایک بہت بڑا صحافی اپنے لو ایک بہت بڑے ٹی وی چینل کا، وہ بھی وہاں پر چلا گیا۔ سر تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ سارا پلانڈ تھا، سارا مینج تھا، صرف اس لیے کہ جناب اس سے اس خاتون کی جو ٹک ٹاک ہے ان کا وہ جناب ریٹنگ بڑھے گی، ان کو پیسے زیادہ آئیں گے، ان کو ڈالر زیادہ آئیں گے، اور جناب پھر دیڑی لگے گی۔ پیسے کمانے کا چکر تھا، مشہوری کمانے کا چکر سی۔ یہ بات تحقیقات میں بات سامنے آئی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس خاتون کو کچھ نہیں کسی نے کہا، نہ اس خاتون کو کہا، نہ وہ دونوں صحافی جو تھے، صحافی ٹیپ ہیں، ویسے وہ صحافی نہیں ہیں، صحافی ٹیپ ہیں، وہ ویسے ٹیپ بوتے ہیں آج کل جڑے نا اپنا صحافی، وہ بیچارے کٹ گئے۔ ہم اپنے ہی قبیلے کے اندر جو ہیں وہ ہو گئے ہوئے ہیں، اقلیت میں چلے گئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ساڈا قبیلہ ہے پر ایتھے دوجے لوگ آ گئے ہیں، بڑی سمپل سی بات ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، کئی بار میں گزارش کر چکا ہوں کہ جناب وہ گھروں منڈا دہی لین نکل رہا ہے تے وہ ٹی وی دا مالک کہندا تے رات دہی والا گھر آ جائے گا، تو مائک پھڑ تے جا کور کر، تو رپورٹر بن جاتا بھاجی، مڑ کے کہندا جی میں ہن دیکھو نا وقت کے پرائم منسٹر کو سوال کر لیا تو اس تو بعد گل پیچھے کیڑی رہ گئی، وزیر قانون کو سوال کر لیا۔ جن لوگوں کو وہ سوال کر رہا ہے ان کے خاندانوں میں کبھی ان لوگوں کے بارے میں اونچی آواز میں بات کرنے کا تصور نہیں ہوتا، تے اتھے بھاجی اگلا ڈائریکٹ سیدھا مائک منہ تے رکھ کے سوال کر رہے ہوئے، تے پھر یہو جی آزادی لب جائے، اس طرح کی پاور مل جائے تو پھر وہ کہاں بندہ چھوڑتا ہے۔ ایک انسانی نیچر کی بات کر رہا ہوں، میں کسی کی تصحیح کرنے کی ہر کسی کوشش نہیں کر رہا، لیکن میں گزارش یہ کروں کہ اس خاتون کو کچھ نہیں ہوا، اور وہ جناب بڑے آرام دے نال، مزے دے نال، وہ ابھی بھی شاید وہ میرے خیال اپنے ٹک ٹاک وغیرہ بنا رہی ہوگی۔ میرا چونکہ ٹک ٹاک کے اوپر کوئی اتنا ٹائم گزرتا نہیں ہے، ریل شیل آ جاندی ہے سامنے، فیس بک چلانے ہیں وہ میں ضرور ہلنا ہونا، یا زیادہ تر جو ہے وہ یعنی پرانے گانے جو ہیں وہ نئے انداز میں چل رہے ہوتے ہیں تو میں ان کو ایک نظر ضرور دیکھ لیتا ہوں۔ اچھا، اب اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک اور خاتون، وہ بڑی پی ٹی اے کی ایکٹیوسٹ مشہور ہوئی تھی، میں نام ان کا نہیں لینا چاہتا اس لیے کہ نام لینے سے تضحیق کا پہلو نکلے گا، یا یوں سمجھ لیں کہ میرا مقصد اصل میں ان کو ڈسکس کرنا نہیں ہے، میں ایسے واقعات کو کی نشاندہی کر کے کچھ ذمہ داران کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اس خاتون کی ایک ویڈیو، ایک کلپ جو ہے وہ کوئی 1 منٹ، کوئی بہرحال کوئی 1.5 منٹ کا تھا شاید، وہ وائرل ہوا، جس میں وہ ویڈیو کال کر رہی ہیں اور ویڈیو کال کے دوران وہ پھر ایسو کہ میری پائن بیٹری ختم، اس سے آگے میں نہیں بول سکتا، ٹھیک ہے۔ وہ سارے مناظر جو ہیں وہ بھی چلے، اور وہ پھر اس خاتون کا ایک پیغام آیا ویڈیو کا، اس نے ریکارڈ کرایا میسیج، اور اس نے کہا جی بڑی میں نہ زیادتی ہوئی تو یہ ہویا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری نہیں ہے، لیکن اس نے یہ کہا کہ جنہیں کیتی وہ ایتھے نہیں گا، باہر ہے گا۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ ان کی شادی ہو گئی کسی شخص کے ساتھ، پھر ان کی ویڈیوز آنی شروع ہو گئی اور شادی ہو گئی۔ وہ جناب جس طرح وہ ہیرا جا پھر رہے ہوں اس طرح ٹک ٹاک بنا پھر رہے سن، تو ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں وہ۔ اچھا، اب یہ میرے بتانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے بتانے کا کہ اگر ان واقعات کا آپ نے ذمہ داران نے پراپر نوٹس لیا ہوتا اور قانون کے مطابق پھا پایا ہونا نا سر، تو یہ واقعات نہ ہو جو اب ہو رہے ہیں۔ وہ چلے ایک یعنی آپ دیکھیں نا، پاکستان کی عزت کے ساتھ کھیل دیا۔ ایک پرسنل لائف کا معاملہ تھا، پرسنل لبرٹیز کا، دوسرا جو تھا وہ پوری کی پوری پاکستان کا جو امیج ہے، ساکھ ہے، اس کو برباد کر کے رکھ دیا۔ وہ 2-3 لوگوں نے مل ملا کے تے پائن انہوں نے کوئی پھا پیا ہی نہیں،
ٹھیک ہے پراپر بھا پیا ہوندا سر تے ٹھیک ہو جانا سی معاملہ اگر تو کسی نے جرت نہیں سی کرنی لیکن نہیں کیا گیا کیوں نہیں کیا گیا یہ وجہ اینڈ پہ بتاؤں گا اگلی بات کرنے لگوں معاملہ یہ ہے کہ ایک ویڈیو بڑی کلپ جو ہے وہ پبلک ہوا اس میں ایک شخصیت نظر آ رہی ہے مجھے تو میں تو ان کو یعنی بطور صحافی تو اتنا نہیں جانتا لیکن بطور میں ان کو ایک میرے ایک دوست ہے ان کے ریفرنس سے میرے سے ان کا تعارف ہوا تھا رائے ثاقب کھرل ان کا نام ہے وہ اس میں موجود ہیں اس ویڈیو کے اندر اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہاں پر NA-15 جو ہے مانسہرہ جہاں پر میاں نواز شریف کا الیکشن ہوا تھا وہاں پر میاں نواز شریف صاحب ہار بھی گئے ہوئے ہیں اور میاں صاحب نے اس جو نتائج ان کو چیلنج بھی کیا ہوا وہ ظاہر ایک پروسیس ہے اس پروسیس میں میاں صاحب گئے ہوئے ہیں وہ کیا رزلٹ نکلے گا وہ لمبی کہانی ہے لیکن بہرحال وہ اس پروسیس میں گئے ہوئے ہیں یہاں پر جناب وہ نا اس کی لکشمی چوک کے اندر جو ہے اتنے پرنٹنگ پریس نے بہت سارے وہاں پر جناب تڑا تڑ چھپائی ہو رہی ہے اور وہ NA-15 کے چھاپے جا رہے ہیں وہ چھاپا خانے پہ چھاپا مارا گیا ہے ساتھ رائے ثاقب صاحب ہیں اور لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں کہ منڈا کھلا رہے ہیں ان کہہ رہے بولدا نہیں ہو دسدا نہیں ہو سر وہ سارا سین ہے اچھا اس میں ایک تو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جڑا ووٹ آپ نے بھی ڈالا ہوگا میں نے بھی ڈالا ہے وہ جڑا قومی اسمبلی کا امیدوار ہوتا ہے نا سر اس کا سفید کلر کا وہ نہیں ہوتا بیلٹ پیپر وہ سبز رنگ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ ہے اچھا پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ اگر فرض کرے اس میں 6,35,000 کے قریب میرا خیال میں نے باقاعدہ نوٹ کیا تھا یہ میرے پاس ہے جی وہ جو ٹوٹل وہاں کے ووٹرز کی تعداد ہے 6,45,000 سے کے قریب وہاں پر ووٹر تھا سر اور اس میں سے جو کاسٹ ہوا ووٹر وہ سر ووٹ کاسٹ ہوا سر وہ ہے 2,38,518 جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تقریباً 4 لاکھ سے زیادہ تھوڑے سے جو بیلٹ پیپر ہے وہ وہاں پر موجود ہوں گے متعلقہ ریٹرننگ افسر کے پاس اور وہ ریکارڈ میں موجود ہوں گے فرض کرتے ہیں کہ یہ ساری 2 نمبری اس لیے کی جا رہی تھی بیلٹ پیپر چھاپ کے جو کہ پی ٹی والے کہہ رہے ہیں کہ جناب نواز شریف کو جتانا ہوتے تو لہٰذا اتنے بیلٹ پیپر چھاپو آپ ہی جناب گورنمنٹ کے کسی گھر چ بہ کے مورا لاو تو اتنے پہنچوا دو اور جناب انہوں بوریاں پورے کر دو ووٹ اور اس تو بعد جناب بوریاں کھلن گیاں تو میاں جتیا ہوئے گا مطلب یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے فرض کرتے ہیں کہ اگر یہی کرنا مقصود ہے تو پائے نہ کام اتنے نہیں ہوتا یعنی ابھی تو وہاں پر تحریک انصاف کی حکومت نہیں ہے نا ابھی تو وہاں پر جو بھی انتظام ہے وہ نگران گورنمنٹ کے پاس ہے اور یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کے پاس ہے تو جے رل مل کے کام ہو رہے ہیں تو یہ کام اتنے ہی کر لو انہیں 4 لاکھ ووٹوں جو کر لو کی لوڑے ایتھو جناب چھاپ کے اتنے لے جان دی ایک بات سمجھ نہیں نہ آتی اچھا پھر جناب ہوا یہ اور یہ تفصیلات جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں یہ تفصیلات میں نے ڈگ آؤٹ کی ہیں اور میں نے بات کی ہے باقاعدہ طور پہ میں نے کوشش کی کہ میری جو دوسرے اس میں شخصیت نظر آ رہی رائے صاحب ان سے میری بات ہو سکے مگر میں انفارچونیٹلی ان سے بات نہیں کر سکا لیکن میری ایک اور شخصیت سے بات ہوئی اور وہ شخصیت جو ہیں ان کا نام ہے نصر اللہ ملک صاحب بڑے معروف صحافی ہیں بڑے سینئر ہیں اور بس سمجھ لو کہ میرا ہم عمری ہے ویسے لگتا میرے تو بڑا ہے لیکن اتنا کی ہوگا 1-2 سال کے فرق ہو سکتا ہو مگر ہمارا جرنلزم میں جو آمد ہے وہ بس ساتھ ہی قسم کی ہے وہ 2 سال پہلے آ گئے تھے ان کو 2 سال بعد آیا ہوں گا لیکن میں ان کے بارے میں یہ بات آپ کو پہلے بتا دوں کہ میرا اور ان کا ساری زندگی میں جو سیاست کو دیکھنے کا نظریہ ہے نا وہ مختلف رہا ہے وہ ہمیشہ سجے پاسے کی سائڈ مارتے رہے مارنے سے مراد ہے کہ ان کی اپروچ یہ ہے کہ جو مذہبی ہے اپنا سیاسی جماعتیں وہ بہتر پرفارم کر سکتی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو غیر مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں وہ بہتر پرفارم کرتی ہیں تو ہم دونوں کے نظریات میں کافی زیادہ فرق ہے اس اعتبار سے لیکن میں یہ بات بالکل آپ کو کلیئر کر بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اس سب کے باوجود ایک پروفیشنل صحافی ہیں اور جہاں بھی صحافت کا معاملہ آیا وہاں پر نصر اللہ ملک صاحب نے نہیں دیکھا کہ اے پائن میری فلانی جماعت جب وہ اسٹوڈنٹ دور میں ہوتے تھے کسی جماعت کے اندر اس سے متعلقہ لوگ ہیں یا یہ جو ہے یہ پیپل پارٹی دینے یا نون لیگ دینے یا تحریک انصاف دینے انہوں نے پروفیشنلی فیصلہ لیا
اور یہی وجہ ہے کہ وہ ایک عرصے سے ایک بڑے ٹی وی چینل کے ہیڈ ہیں اور انہوں نے مطلب ان کے کریڈٹ پہ کافی ساری چیزیں ہیں، پروگرام بھی اپنا کرتے ہیں. تو ان کے پاس بقول اب نصر اللہ ملک صاحب کے، کیونکہ نصر اللہ ملک صاحب سے میں نے رابطہ اس لیے کیا کہ نصر اللہ ملک صاحب کے خلاف نا باقاعدہ کمپین چل رہی تھی، باقاعدہ پی ٹی والے چلا رہے تھے. میں کہا یار ہے نصر اللہ ملک کے خلاف کرنی شروع ہوئے نے، اس نمانے نے کی کہتا رہا. میں نے بھی ملک صاحب سے رابطہ کیا، میں کہ ملک صاحب کی معاملہ ہے من سمجھاؤ. پھر وہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ جناب یہ ویڈیو پبلک ہونے سے پہلے لے کے گئی رائے صاحب جو ہیں بقول نصر اللہ ملک صاحب کے ان کے پاس، ان سے کہا کہ سر یہ دیکھیں یہ چھاپا مارا ہم نے اور یہ ہم نے بیلٹ پیپر پکڑ لیے ہیں اور آپ جو ہے نا اس کو اپنے ٹی وی پہ رن کر دیں. تو بڑی کامن سینس کی بات ہے کہ دھندے میں دوست دشمن ہوتا ہے. میں یہ بات جو کہہ رہا ہوں یہ میں ابھی آپ کو ثابت کر سکتا ہوں. میں نے ایک خبر ڈگ آؤٹ کی ہے، میں فرض کرے کسی جگہ پہ گیا ہوں، میں نے تحقیقات کی ہیں، میں نے جناب کھوج لایا ہے، اس تو بعد میں وہ خبر جڑی ہے وہ میں امداد صوبنوں دے دوں گا پہلے؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہو سکتا. میں وہ خبر جو ہے وہ کسی بھی اور شخص کو دے دوں، سعید چودھری کو دے دوں پاوے، نہیں، استاد ہوئے گا کار ہوئے گا نا، خبر پا جی پہلے، اور وہ میں نے کی ہے تو پھر پہلے میں خود کروں گا، ہاں پھر میں اس کو دے سکتا ہوں. پہلے جس نے میں آپ کر لوں گا پھر انہوں شیئر کر لوں گا. یا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں کٹھی کر لیں کہ چل یار ادھر تو کر لیں ادھر میں کر لوں، ایک باری ساری خبر آ جائے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کم میں کیتا ہوئے تو کریڈٹ وہ لے کے جائے، ایسا نہیں ہوگا کبھی، یہ میں نہیں کروں گا. پروفیشنل صحافی کوئی بھی کبھی بھی یہ بات نہیں کرے گا، ٹھیک ہے. اچھا، پھر ملک صاحب نے یہی سوال کیا کہ یار تو کام کرتا ہے بھائی ایک اور ٹی وی چینل میں، یہ تو اتنی وڈی تو پڑھنوں شاہ پھڑ کے لے آندی ہے تو لے کے تو میرے کو آ گیا اپنے ٹی وی تے چلا. تو بقول ملک صاحب کے کوئی جواب نہیں تھا. پھر ان کا یار یہ بتاؤ کہ یہ جو لکشمی چوک ہے یہاں پر کوئی انہوں نے پل سلا نہیں کھلا رہا، کوئی انہوں نے یعنی زیر زمین چھاپا خانہ نہیں لایا، بالکل تو گئے ہیں جو بوا کھولے اندر وڑ گیا اور تڑا تڑ بیلٹ پیپر چھاپ رہے. کس قسم کی دو نمبری ہے؟ میرے کو سمجھ نہیں آ رہی گل. اس کا بھی کوئی جواب نہیں تھا. پھر یہ بھی سوال کیا گیا کہ چلو اپنے یوٹیوب چینل پہ چلا لیں آپ، تو سر اس کا بھی کوئی جواب نہیں تھا. پھر میں آپ سے گزارش کروں اگر آپ ان کا یہ دیکھیں جو ہے کیا کہتے ہیں ٹویٹر اکاؤنٹ، تو اس کے اوپر بھی مجھے تو کم از کم اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آئی کہ انہوں نے جا کے کسی جگہ کے اوپر باقاعدہ یہ کاروائی کی ہے اور بڑی تحقیقاتی رپورٹنگ کی ہے اور چھاپا ماریا اور پھڑ لیا اور جناب سارا کچھ جڑا برآمد ہو گیا. مجھے تو کسی جگہ پہ ان کا ایسی کوئی کاروائی دکھائی نہیں تھی، ٹھیک ہے. یعنی ان کے ٹویٹر ٹائم لائن کے اوپر مجھے ایسی کوئی بات دکھائی نہیں تھی. خود وہ کہاں ہیں میں نہیں ڈھونڈ سکا فریکلی ابھی تک. ان کو اطلاعات چل رہی ہیں، گفتگو ہو رہی کہ شاید گرفتار کر لے گیا، گفتگو ہو رہی شاید وہ غائب ہو گئے ہیں، لیکن میں نے اپنی طرف پتہ لگایا تو گرفتاری والا سین باہر ان کا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب یہ جو اظہر مشوانی اینڈ کمپنی ہے جو کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، یہ اس ساری فوٹیج کو بار بار گھما رہے ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر پی ٹی آئی کا راج ہے، اس میں کوئی دوسری بات ہی نہیں، ٹھیک ہے. پاکستان کے اندر اگر آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ بھی کروانا ہے اور بڑی کامیابی سے لوگوں کو اس بات کا یقین دلوانا ہے کہ جو عمران خان کہہ رہا ہے وہ 100% درست ہے، تو عمران خان کے بندے ہائر کر لو، پائنوں کام کر دیں گے پڑھ کے، ٹھیک ہے. یہ ان کے پاس ایک آرٹ ہے اور یہ آرٹ جو ہے نہ نون لیگ کے پاس ہے، نہ کیا کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے پاس ہے، نہ جماعت اسلامی کے پاس ہے. اور میں آپ سے اگر اس سے بڑھ کر بات کروں تو شاید یہ جو کیا کہتے ہیں کمال، یہ فن شاید ریاستی اداروں کے پاس بھی اس طرح سے نہیں ہے جتنا پی ٹی آئی کے پاس ہے. کیونکہ پائے نکے گئے سن جنہوں نے کیا سی نا کہ الیکشن 2018 کے الیکشن میں ایک آیت کوٹ کی تھی انہوں نے ٹویٹر کے اوپر، انہوں نے پاکستان کا اربوں روپیہ لگا کے یہ سارا سسٹم بنا کے عمران خان کو چابی پھڑاتی سی، وہ پائن پھر کو کام ہتھوں بار ہو گیا ہے.
یہ کسی شخص نے مجھے بتایا تھا۔ بہرحال اب معاملہ یہ ہے کہ وہ اس چیز کو مسلسل گھماتے جا رہے ہیں اور رلا پایا ہے کہ دیکھو جی نواز شریف، دیکھو جی 2 نمبر، دیکھو جی فلانا، جی دیکھو جی فلانا۔ تو میں نے جو سوال اٹھائے ہیں ان سوالوں کا جواب جو ہے وہ میں آپ کے چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس ہو تو ضرور پلیز اس میں لکھ دیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میاں نواز شریف جو ہے انہیں 2 نمبری نہیں کی تھی زندگی چ، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ عمران خان نے کبھی 1 نمبری کی تھی زندگی سے، ٹھیک ہے، میں کسی کی گارنٹی نہیں کر سکتا، لیکن کچھ سوال اٹھتے ہیں کسی بھی واقعے کے اوپر، تو وہ سوال میں نے پروفیشنلی اٹھائے ہیں۔ اور جو اصل کہانی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی نے تسی آپ چھاپا ماریا ہے تے اپنے ٹی وی تے کیوں نہیں چلاندے، تسی دوسرے کول کل ہی گئے ہو۔ یہ سوال کا جواب نصر اللہ ملک صاحب کو نہیں ملا، اور اسی لیے نصر اللہ ملک صاحب نے وہ خبر اپنے ٹی وی کے اوپر رن نہیں کی، اور بنتا بھی نہیں تھا، کیونکہ اپنا شکار آپ دوسروں کو نہیں دیا کرتے۔ دھندے میں دوست جو ہوتا ہے نا وہ دشمن ہوتا ہے جتنا مرضی قریبی ہوئے۔ تو یہ ہے سر سارا معاملہ۔ باقی عمران احمد خان نیازی صاحب کا چونکہ وہ ہر چیز کے ماسٹر مائنڈ ہیں، عمران خان صاحب کی ہی اپروچ ہے، جو سوچ ہے جو کہ نیچے تک آئی ہوئی ہے، اور میں یقین کیجئے کہ بلکہ پنکی پیرنی کا جو ایک وہ کال پکڑی گئی تھی ارسلان خالد کے ساتھ کہ بیٹا ارسلان اس کو غداری سے لنک کر دو، سر اس کال کے بعد تے سمجھ لو کہ پوری دی پوری پی ٹی آئی جو ہے نا اس کے اوپر ایک سرکل ہے کہ یار یہ کیا کرتے ہیں، ان کو کوئی خیال نہیں ہے۔ اب میں نے جو شروع میں آپ کو باتیں کی تھی، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ 2 واقعات ہوئے تو ان واقعات کا نوٹس نہیں لیا گیا، سر نوٹس اس لیے نہیں لیا گیا، پراپر طریقے سے اس لیے پوچھ تاچھ نہیں کی گئی کیونکہ بڑی ہی معذرت کے ساتھ پاکستان کے اندر کوئی بھی شخص جو جب تک وہ تو ڈنڈا نہ آوے پائیں وہ کام نہیں جے کرتا، ٹھیک ہے۔ سرکاری محکموں میں کام کرنے کا، ذمہ داری کے ساتھ کام کرنے کا اور چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جانے کا، قانون کے مطابق چلنے کا رواج ختم ہو گیا ہے۔ اگر آپ نے کسی جونیئر کلرک سے تو خیر بڑی پوسٹ ہوتی ہے، میرے خیال اگر آپ نے فرض کریں کوئی ہیلپر ہے اس سے بھی کام لینا نا تو آپ کا پاورفل ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ وہی ٹائم صرف پانی نہیں دے پیاندا۔ سرکاری محکموں کے اندر یہ لاتا ہے، اس لیے کسی نے ان کو پراپر بھا نہیں پایا تو وہ جناب آزادی نہ سارا کچھ کرتے پھر دینے، اور پاکستان کی بدنامی ہوتی جا رہی ہے۔ اب یہ جو کام ہوا ہے اس میں بھی پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے نا، انہوں نے نہیں سوچا کہ اس سے پاکستان کی کتنی بدنامی ہوگی، صرف اور صرف مقصد یہ ہے فتنہ فساد پھیلانا۔ تحریک انصاف اور عمران خان اس ساری چیز کے ماسٹر مائنڈ ہیں۔ آج تحقیق کرنے پر چل جائے گا، 10 سال بعد کرنے پر چل جائے گا کہ پاکستان کے اندر ہونے والا ہر ایک جو ہے اپنا اس طرح کا سوشل میڈیا کا ڈرامہ، یہ پیچھے تانوں وہی نکلن گے پائے، جیڑا پنو گے وہی لال ہے۔ گلا جڑیاں نے وہ بنی گالا زمان پارک اور آج کل کھولی نمبر 420 ایکسکیوز می پلیز تک جائے گی۔ میرا کم از کم یہی خیال ہے، ہو سکتا ہے آپ کو میرے خیال سے اتفاق نہ ہو، لیکن جو بھی آپ کا خیال ہو لکھیے ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ۔